اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. عزیزان، ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک موضوع پر بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا، رب العزت کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنا. یہ دعا کیا ہے؟ آپ دیکھیے زن گرامی کہ انسان جس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا گزارنے دیتی ہے ہم کو. مولا کائنات جیسی ہستی ارشاد فرماتی ہیں کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقض الہمم، میں نے اپنے ارادوں کی ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. مختصر ترین الفاظ میں چونکہ بات کرنی ہے، لہٰذا دیکھیں جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے اور آتی، اس پرابلم کے دو رخ ہیں. ایک رخ اگر انسان کسی وجہ سے اس کو دیکھنا شروع کر دے تو خدا سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا رخ اگر اس کو دیکھنا شروع کر دے انسان خدا سے نزدیک ہو جائے گا. پروردگار عالم کا احسان یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے ذریعے ہمارے سامنے اس رخ کو دکھایا. دیکھیے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. میرا بیمار ہونا بھی خدا کے اختیار میں ہے، مجھے شفا دینا بھی خدا کے اختیار میں ہے. لیکن اگر میں بیماری کے وقت یہ سوچتا رہوں کہ اس نے مجھے بیمار کیا ہے، اس نے مجھے بیمار کیا ہے، اس نے مجھے بیمار کیا ہے، تو میں اس سے محبت نہیں کروں گا جس نے مجھے بیمار کیا ہے. لیکن وہیں پر دوسرا رخ ہے کہ وہ ہے جو مجھے شفا دے گا، وہ ہے جو مجھے شفا دے گا. تو اگر میں اس کو دیکھوں کہ وہ شفا دینے والا ہے تو میری انسیت بڑھے گی. بس یہی کمال ہے دعا کے اندر. دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے. معبود میں آ رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، ختم ہوگی بات. مایوس نہیں ہونا ہے. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، بظاہر اس کا عبادت دعا سے لنک نہیں بنتا، لیکن دعا انسان کی مایوسیت کو ختم کر رہی ہے. آج کی دنیا میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں جب پھنس جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ وہ اپنا درد شیئر کر سکیں. پروردگار کہتا ہے ساری دنیا کو ایک طرف رکھو، میں تمہاری بات سنوں گا. خبردار سب کچھ کرنا، مایوس مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی رب العزت کی ذات سے جو ہے نا، اس کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا. ختم. تم جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، کچھ بھی گناہ کر کے آئے ہو، میری بارگاہ میں آؤ. تم ایک قدم آؤ گے، میں 10 قدم آگے بڑھ کر تمہیں گلے سے لگانے کو تیار ہوں. قرآن مجید کی ساری عذاب کی آیتوں کو ایک طرف رکھیں، ایک آیت رحمت خدا کے حوالے سے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا. خدا نے یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. تم آ جاؤ، تم پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا پوری کروں گا. اس معاملے میں پروردگار زیرو کمپرومائز کر رہا ہے. میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے، درمیان میں جانوں، میرا بندہ جانے. پروردگار عالم سے کنیکٹ ہونا ہے. ہاں، پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ اصل میں یہ جو پریشانیاں ہیں، ایک بڑا اچھا قصہ ہے، سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے شاید نیا ہو جائے. ایک مزدور کام کر رہا ہے، زمین پر مٹی اٹھا رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے. ٹھیکیدار اس کا 20ویں منزل پر ہے. اس ٹھیکیدار کو کچھ کام تھا اس مزدور سے، نئی بلڈنگ بن رہی تھی. اس نے آواز لگائی، نہیں سنی اس نے. اس ٹھیکیدار نے اوپر سے جو ہے وہ مثال کے طور پر 5 روپے کا نوٹ پھینکا. اب آج کل تو 5 روپے کا نوٹ نہیں، مثلا 10 روپے کا نوٹ، 20 روپے کا نوٹ، 20 روپے کا نوٹ پھینکا.
وہ نوٹ اڑتا ہوا آیا جنالی مزدور کے پیروں میں گرا، مزدور نے دیکھا ہوا 20 روپے اٹھا کے جیب میں ڈال دیے، پھر کام کرنا شروع ہو گیا، اپنے کام میں لگ گیا۔ ٹھیکیدار نے اوپر سے 50 کا نوٹ پھینکا، وہ بھی اٹھا سے جیب میں رکھ لیا، 100 کا نوٹ پھینکا، 500 کا پھینکا، 1000 کا پھینکا، وہ جیب میں اٹھا کے جیب میں ڈالتا گیا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ اس طرح سے نہیں دیکھے گا سر اٹھا کر۔ ٹھیکیدار نے اوپر سے ایک چھوٹا سا پتھر لیا، کنکر لیا، وہ پھینکا، لگا اسے سر میں کہ فوراً سر اٹھا کر دیکھا یہ کون ہے پتھر مار رہا۔ اگر اس نوٹ پر سر اٹھا کر دیکھ لیا ہوتا ٹھیکیدار نے پتھر نہ مارا ہوتا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نوٹ پہ سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ پروردگار اولاد دیتا ہے، ہم نہیں جاتے سجدے میں، مکان دیتا ہے نہیں جاتے ہیں، کاروبار دیتا ہے نہیں جاتے ہیں، مال دیتا ہے نہیں جاتے ہیں، صحت دیتا ہے نہیں جاتے ہیں، خدا دیکھتا ہے یہ نہیں آ رہا میرے پاس، پھر تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا ہڈی میں درد ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا پیسے میں جھٹکا لگتا ہے، فوراً انسان مصلی بچھاتا ہے، دعا، اور خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو میرے پاس آ گئے نا کافی ہے۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بس دعا انسان کی مایوسی کو ختم کرنے کا راستہ ہے۔ میں صرف ایک نقطے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، دعا وہ دروازہ ہے جو کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں سوائے مسلمانوں کے۔ تم کچھ بھی کر لو، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی بھی معاملات پیش آ جائیں، مایوس مت ہونا۔ مایوسی کو توڑنے والے دروازے کا نام ہے دعا۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جن کے پاس دعا کا دروازہ نہیں ہے، جن کے پاس خدا سے کنیکشن کا دروازہ نہیں ہے، خودکشیاں کر ڈالتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں بات تو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جب رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اب اہل بیت سے ہم مدد لیتے ہیں۔ آسان ترین بات میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ دعا اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہم 10 مجلسیں پڑھ سکتے ہیں، ایک اشرا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے بہت ساری باتیں سنی۔ آج 10 منٹ کی جو بات کرنی ہے اس کے اندر، جب بھی دعا مانگیں خدا کی بارگاہ میں، 2-3 میں بڑی باتیں جلدی کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، جب بھی دعا مانگیں ایک دعا مت مانگیں، 7 دعائیں مانگیں۔ ان میں سے 6 دعائیں ایسی مانگیں جو خدا نے ہر صورت میں قبول کرنی ہے۔ شروع میں 3 دعائیں مانگیں جو خدا نے سننی ہے، آخر میں 3 دعائیں مانگیں خدا نے سننی ہے۔ اپنی دعا کو درمیان میں ڈال دیں۔ وہ خدا اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں کرے گا کہ ان 3 کو سنیں، ان 3 کو سنیں، بیچ والی کو ہٹا دیں۔ وہ 6 دعائیں میں بتاتا ہوں، 7ویں آپ کی۔ وہ 6 دعائیں کون سی ہیں؟ 3 مرتبہ محمد وعلی محمد پہ درود شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں۔ یہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خدا نے سننی ہے۔ جب میں 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے پھر دعا مانگتا ہوں، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں، 6 کی 6 دعائیں خدا سنتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اس درمیان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک بات یاد رکھیں، دعا درخواست کا نام ہے، حکم دینے کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم مانگنے والے ہیں یا حکم دینے والے ہیں۔ اگر الفاظ حکم والے بھی ہوں تب بھی ہم درخواست گزاریں، حاکم نہیں ہیں، اور اس کی طرف سے اگر الفاظ درخواست کے بھی ہوں تب بھی وہ حاکم ہے، درخواست گزار نہیں ہے۔ میرا پروردگار زندگی اور مجھ سے کہتا رہا اٹھ، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، اس کا پیغام آتا رہا میرے پاس، میں زندگی بھر نہیں جاگا فجر کی نماز میں۔ اور ایک دن مجھے مصیبت ہوئی، میں نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، یعنی میں نے زندگی بھر نہیں سنی، وہ ابھی سن لے۔ تھوڑا سا شرم کریں، تھوڑا سا حیا کریں، تعلقات کو برقرار رکھیں۔ مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن دعا دیتے وقت، دعا مانگتے وقت مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حاکم ہوں، جو میں نے کہا ہے خدا نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ حاکم ہے، اسے اختیار ہے، وہ میرے خوب و بد کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا میں بات ختم کر رہا ہوں، بس مجھے مزید اور کوئی بات نہیں کرنی۔ دعا، اور دعا مانگتے وقت خدا کو سکھانا نہیں ہے، معبود تو جانتا ہے۔ ہم بعض اوقات دعا مانگنے سے وقت خدا کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پالنے والے میری کاروبار کی ڈیل کروا دے، یعنی مجھے اصل میں چاہیے پیسہ، لیکن معبود تجھے کیا پتہ پیسے کیسے دینے، تو میری ڈیل ہو جائے گی تو پیسہ مل جائے گا۔ خدا سے کہ خدا مجھے رزق چاہیے، میرے مال میں برکت دے دے۔ پروردگار جانتا ہے کیسے دینا ہے، من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب،
اسے وہاں سے بھی دینا آتا ہے جہاں سے آپ کے وہم و گمان ہے، اسے وہاں سے بھی دینا آتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان میں نہیں ہے۔ میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پالنے والے رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم تیری بارگاہ میں عاجز لاچار بندے ہیں، تو نے اجازت دی ہے، تو نے حکم دیا ہے، تو نے ایک کرم کیا ہے کہ ہم جیسوں کو کہا ہے کہ ہاں تم میری بارگاہ میں آ کر مانگ سکتے ہو۔ ہم محمد و آل محمد کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں اس رحمت کے مہینے میں تیری رحمت کا واسطہ لے کر درخواست گزار ہیں، معبود جس کی جو حاجت ہے، جو تمہیں جو تمنا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کو شرف قبولیت عنایت فرما، مولا کو وزن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد